بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے آپ کو پچھلے لیکچر سمجھ آ گئے ہوں گے۔ ہم نے پاکستان کے ابتدائی مسائل پر ڈسکشن شروع کی ہوئی ہے۔ ہم انتظامی اور سیاسی مسائل پڑھ چکے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو بھی ان کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج ہمارا موضوع سماجی مسائل ہیں۔ پاکستان کو درپیش ابتدائی مسائل میں سے ایک سماجی مسائل۔ تو اس سے پہلے چھوٹی سی بات کر لیں، بار بار آپ سے ایک میں ریکویسٹ کر رہی ہوں آج کی صورتحال میں کہ پاکستان جس کیفیت میں ہے، یہ پوری دنیا جس کیفیت میں ہے، اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت سے ہمیں نکالے۔ پریشان نہیں ہونا، اللہ سے مدد مانگنی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام مسائل کو حل کرنے والا رحمان و رحیم رب ہے۔ اپنے مسائل اور پریشانیوں کے حل کے لیے 5 وقت نماز کی پابندی ضرور رکھیں، اور دعا مانگتے ہوئے دعا سے پہلے اور آخر میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور درود و سلام کا نذرانہ ضرور بھجوایا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ہم اپنے آج کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں، سماجی مسائل۔ سماجی مسائل ہوتے کیا ہیں؟ سماجی مسائل سے مراد معاشرے کے افراد کو درپیش وہ مسائل ہیں جو لوگ حکومت کے ساتھ مل کر آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے حل کرتے ہوتے ہیں۔ جب پاکستان بنا تو پاکستان کے حصے میں آنے والے علاقے کے لوگوں کو بہت سے مسائل درپیش تھے پہلے سے، اور جب مہاجرین آ گئے تو مہاجرین کے آنے سے مزید مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ تو پہلے کے جو مسائل تھے اس میں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انفراسٹرکچر قطعاً یہاں کا مضبوط انفراسٹرکچر نہیں۔ اس علاقے میں جو پاکستان میں شامل ہوئے ہیں، اس علاقے میں سماجی صورتحال ہم دیکھ سکتے ہیں الگ الگ۔ ایک مغربی پاکستان حصہ ہمارا اور ایک مشرقی پاکستان حصہ، دونوں میں ویسے تو سیم کنڈیشن تھی، تعلیمی پسماندگی، صحت کے حوالے سے کم صورتحال، اور معاشی پسماندگی، ہر قسم کی پسماندگی ان علاقوں میں تھی۔ اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان علاقوں میں معاشی پسماندگی تھی تو کیوں تھی، تاکہ ہم اپنے ٹاپک کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ یہاں پر بے روزگاری بھی عام تھی اور ان سب کی وجہ سے غربت بھی عام تھی۔ اب تھا کیا کہ یہاں پر تعلیمی ادارے بنانے کی طرف توجہ ہی نہیں دی گئی تھی اس پورے ایریا میں زیادہ، اور صنعتیں بھی یہاں پر قائم کرنے کی برطانوی حکومت نے کوشش نہ کی، ضرورت نہ محسوس کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مغربی پاکستان کی جب ہم بات کرتے تو مغربی پاکستان میں انگریز نے اس علاقے سے فوجی بھرتی کرنے ہوتے تھے۔ اسے پتہ تھا اس علاقے میں مجھے فوجی اپنی فوج کے لیے چاہیے، اگر میں نے یہاں صنعتیں بنا دی، یہاں ادارے کھول دیے تعلیم کے، تو پھر کیا ہوگا کہ یہاں کے لوگ بہت زیادہ باخبر بھی ہو جائیں گے، اور ان صنعتوں کی وجہ سے جاب انہیں، روزگار انہیں یہی مل جائے گا، تو پھر فوج میں بھرتی ہونے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ چنانچہ یہاں کے مغربی پاکستان کے اس ایریا کو فوجی بھرتی کا مرکز بنایا ہوا تھا، اور یہاں پر زراعت ایک تھی، تو اس وجہ سے کام چل رہا تھا ان کا۔ پسماندگی، اس علاقے کی معاشی پسماندگی بہت زیادہ تھی۔ چونکہ یہ علاقہ زرعی علاقہ تھا تو یہاں پر زیادہ لوگ دیہات میں رہتے تھے، تقریباً 90% لوگ جو ہیں وہ یہاں پر دیہاتوں میں رہتے تھے۔ شہری جو علاقے کی ہم بات کرتے ہیں اس مغربی پاکستان میں، تو یہ علاقہ جو ہے صرف 8 شہر تھے جن کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ کراچی، لاہور، ڈھاکہ، راولپنڈی، حیدرآباد، ملتان، سیالکوٹ، پشاور، مطلب یہ وہ علاقے تھے جہاں پر
ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی ترقی، یعنی باقی علاقے کی نسبت تھوڑی سی ترقی جو ہے وہ یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے، کیونکہ یہاں کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ ہے، ٹاؤن ایریا یہ تھوڑا سا بن گیا۔ دوسری طرف ہم یہ بھی بات ہم نے پڑھ لی کہ چونکہ اس علاقے کی آمدنی کا انحصار زراعت پر تھا، تو حکومت جو تھی وہ اس نے کوشش ہی نہیں کی تھی یہاں زیادہ کارخانے لگانے کی، فوج کی وجہ سے۔ تو ٹوٹل کارخانے جو پاکستان کے قیام کے وقت پورے ہندوستان میں تھے، آپ سوچ لیں کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں کو ملا کر جو پاکستان کا حصہ بنا ان کارخانوں میں، وہ جسٹ 34 کارخانے تھے۔ مشرقی پاکستان کی صورت مشرقی پاکستان میں کیا تھی کہ بنگال قحط کا شکار ابھی ہوا تھا تازہ 1943 میں 43 میں 1943 میں شدید قسم کا قحط پڑا تھا بنگال میں، اور غربت جو ہے وہاں پر بے انتہا ہو گئی تھی۔ غریب کسان کو خاص طور پر اپنی زمینیں تک بیچنی پڑ گئی تھیں استحصالی ہندوؤں کے ہاتھ، جو پیسہ کما کر ہمیشہ کی طرح بھیج رہے ہوتے تھے بنگال، مغربی بنگال کی طرف۔ اور یہ بات آپ شاید یاد ہو آپ کو کہ ہم نے فرسٹ ایئر میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جب بنگال کی تقسیم انگریز اپنی انتظامی سہولت کے لیے کرتا ہے، بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم، مشرقی بنگال اور مغربی بنگال میں، تو ایک دم انہیں احساس ہوتا ہے کہ مشرقی بنگال میں تو مسلمان زیادہ رہتے ہیں اور مغربی بنگال میں ہندو زیادہ رہتے ہیں، اب ریسورسز تو پھر مشرقی اور مغربی میں برابر تقسیم ہوں گے۔ تو جو مشرقی بنگال میں اب ترقی ہوگی وہ صرف مشرقی بنگال کی ترقی نہیں ہوگی، وہ وہاں کی اکثریت آبادی مسلمان کی ترقی ہوگی۔ چنانچہ اس تقسیم کو ختم کروانے کے لیے کافی فسادات بھی ہوئے، کافی تحریک بھی چلائی گئی۔ تو بنگال کو تقریباً مشرقی حصے میں آنے والا جو ہمارا بنگال کا ایریا مشرقی پاکستان کا حصہ بنا تھا، وہاں پر پہلے ہی غربت کی صورتحال بہت زیادہ تھی، اوپر سے ایک قحط جو ہے وہ پڑ گیا 1947 میں، بنگال کو اس کا سامنا کرنا پڑ گیا، تو بہت ہی بری صورتحال تھی اس حوالے سے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ وہاں کی پیداوار کیا تھی۔ اگر ہم پیداوار کے حوالے سے بات کرتے ہیں فصلوں کی، تو وہاں کی اہم جو فصلیں تھیں، پٹسن سب سے اہم فصل تھی۔ پوری دنیا میں جو پٹسن استعمال میں آتا ہے وہ اس کی تقریباً 75% جو 75% حصہ ہے اس پٹسن کا، وہ ہمارے ایسٹ پاکستان سے جاتا تھا۔ اب یہ مزے کی بات دیکھیے گا کہ 75% پوری دنیا کا پٹسن جو ہے وہ ایسٹ پاکستان پرووائڈ کر رہا ہے، مگر اب ہو کیا رہا ہے کہ پٹسن کا کوئی کارخانہ ہی پاکستان کے حصے میں نہیں آیا۔ مطلب جو علاقہ پاکستان کو دیا گیا، پاکستان کے حصے میں آیا، وہاں پر پٹسن کا کوئی کارخانہ ہی نہیں تھا۔ اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انگریز جو ہے وہ کس قدر اس نے بیاس کا مظاہرہ بھی کیا تھا۔ اس علاقے میں جو پاکستان میں شامل ہوئے، اس علاقے میں سماجی صورتحال ہم دیکھ سکتے ہیں الگ الگ، ایک مغربی پاکستان حصہ ہمارا اور ایک مہاجرین کو جو مسائل پیش ہوئے، ہم ایک تھوڑا سا پیچھے سے لے لیں بات کو، جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ڈسکس کر چکے ہیں کہ مہاجرین وہ لوگ تھے۔ مہاجرین کی جو ہے وہ قسم میں آپ کو بتا چکی ہوں، تو کہ ایک تو وہ ہیں جو خود سے آئے تھے اپنی رضامندی کے ساتھ، اور ایک وہ ہیں جن کو زبردستی پاکستان کی طرف دھکیل دیا گیا تھا۔ اور یہ مہاجرین کی وہ قسم ہے جو اپنے ان علاقوں میں بیٹھی ہوئی تھی جو پاکستان کا حصہ بننے تھے، جو ریڈ کلف کی بددیانتی کی وجہ سے آخری ٹائم میں پاکستان کا حصہ اس کو ختم کر کے ہندوستان کا حصہ بنا دیا گیا ان سارے علاقوں کو۔ تو وہاں کے جو علاقوں کے لوگ تھے وہ بیچارے بڑی مشکل کے ساتھ وہ اپنے گھروں میں جب کرپانے لے کہ سکھ جو ہیں وہ جتھے آ گئے ان کو مارنے کے لیے، ہندو بلوائی آ گئے، تو پھر آپ سوچ سکتی ہیں کہ ان کے گھروں کو آگ لگانے لگ گئے اور ایک آتش زدگی کا سامان ہو گیا، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ مارے جانے لگ گئے، تو لوگ اپنی جانیں بچا کے اپنے گھروں سے نکلے۔ اب آپ سوچ سکتی ہیں کہ جب وہ گھروں میں تھے تب بھی قتل کیے جا رہے تھے، جب گھروں سے نکل کر سڑکوں پر آئے،
قافلوں کی صورت میں، تب بھی ان کو قتل کیا گیا۔ جب وہ مہاجر کیمپ تک پہنچ گئے، پاکستانی یعنی سرحد تک پہنچ گئے، تب تک وہ بیچارے انتہائی قتل و خون کے مناظر دیکھتے ہوئے مرتے مراتے یہاں پر پہنچتے ہیں۔ انسائکلوپیڈیا پاکستانی کا کہ مصنف سید قاسم محمود صاحب اپنی بات جو ہے وہ اسی انسائکلوپیڈیا کی ابتدا میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں پرانا قلعہ سے چلا تھا اپنے ہزاروں عزیز و اقارب کے ہمراہ، اور راستے میں سارے مارے گئے، اور جب وہ پاکستان تک پہنچتے ہیں تو اکیلے ہوتے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اس بندے کی کیا کیفیت ہوگی جس کے سارے اپنے عزیز جو ہیں وہ مار دیے گئے، اور وہ ارد گرد بھی صرف مرتوں کو دیکھ۔ تو مہاجرین کی جو صورتحال تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مایوسی کی ایک فضا ان کے اندر جو ہے پھیلی ہوئی تھی، ایک ڈپریشن، ایک غم کی کیفیت ان کے اوپر تھی طاری۔ زخمی، وہ خود بھی زخمی ہوئے تھے، وہ خود بھی بیمار تھے، اپنے عزیز و اقارب کی، اپنوں کی لاشوں کے ساتھ وہ بیچارے پاکستان میں انٹر ہوئے تھے، مہاجر کیمپ میں موجود تھے، اپنا سب کچھ پاکستان کے لیے چھوڑ کر آئے تھے پیچھے۔ آگے کوئی مستقبل ان کو سامنے نظر نہیں آ رہا تھا واضح، آگے کوئی اسٹریٹجی بھی نظر نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے گا، کوئی ان کے لیے شیلٹر نہیں تھی۔ جیسے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے ویسے ہی وہ انہیں وہاں سے نکال دیا گیا، اور تن کے کپڑوں کے سوا ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اوپر سے برسات کا موسم تھا، برسات کے موسم میں آپ جانتی ہیں کہ بارشیں کیا رنگ دکھاتی ہیں۔ تو یہ لوگ بیچارے مہاجر کیمپوں کا حصہ بن گئے۔ بہت سارے مہاجر کیمپ سرکاری غیر سرکاری ہر طرح کے کھل گئے تھے۔ والٹن کا مہاجر کیمپ بہت بڑا کیمپ تھا، پھر ہم ملتان کے مہاجر کیمپ کو دیکھ سکتے ہیں، یہ کافی بڑا مہاجر کیمپ میں رہنے والے کس قدر کنجسٹڈ فضا میں، پریشانی کی فضا میں کس قدر ایک دوسرے کے ساتھ مطلب جڑ کر، جیسے آج کل سوشل ڈسٹنس کی بات ہو رہی ہے، تو اور اس وقت بھی بیماریاں پھیل رہی تھیں، تو یہ کیفیت آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہوگی جب سارے بیچارے مہاجرین بیماریوں کے باوجود اکٹھے وہاں پر موجود تھے۔ نہ ان کے لیے کوئی انہیں پناہ گاہ نظر آ رہی تھی، نہ ان کے لیے پراپر کوئی کھانا کا بندوبست تھا، صرف ایک پاکستان تھا جس کی امید پہ وہ یہاں چلے آئے۔ ہم اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ایسے بیماروں کو، ایسے زخمیوں کو یقیناً مدد کی ضرورت ہوتی ہے، یقیناً ان کے لیے بندوبست ہونا چاہیے تھا۔ ریڈ کراس جو تنظیم ہے اس نے عارضی طور پر اپنی خدمات جو ہیں وہ دی تھیں مہاجرین کے لیے۔ ملتان میں انہوں نے ایک عارضی کیمپ بنایا تھا، مہاجرین کا عارضی ہاسپٹل، جہاں ان زخمیوں کا علاج کیا تھا۔ تو اس وقت پاکستان کے نظام صحت کی کیا صورتحال تھی، اس کا انفراسٹرکچر کیا تھا؟ ہم ذرا تھوڑی موٹی موٹی سی بات آپ کو میں بتا دوں، ڈیٹیل میں نہیں جاتی کیونکہ ڈیٹیل میں اس سے بھی خوفناک صورتحال ہے کہ ہمارا انفراسٹرکچر انتہائی کمزور تھا۔ پاکستان میں ٹوٹل ہسپتالوں کی تعداد 292 تھی اس وقت، ٹوٹل رجسٹرڈ ڈاکٹر کی تعداد 1225 تھی، اور ٹوٹل ڈسپینسریوں کی تعداد 122 تھی۔ اب سوچ سکتے ہیں کہ 61,000 مریضوں پر صرف ایک ڈاکٹر تھا۔ اب یہ صورتحال خاصی خوفناک تھی۔ مہاجر کیمپوں میں جو لوگ موجود تھے وہ ظاہر سی بات ہے لاکھوں کی تعداد میں تھے، تو لاکھوں کی تعداد جہاں پر ہو وہاں پر صحت و صفائی ممکن نہیں ہو سکتی پورے طریقے سے، وہاں پر حفظان صحت کے اصولوں کو فالو بھی نہیں کیا جا سکتا پورے طریقے سے۔ اب جب ایسی صورت ہو تو وبائی امراض بھی پھیلتی ہیں، ان وبائی امراض کے پھیلنے کا خطرہ یہاں بھی بہت شدید ہو گیا تھا۔ صرف خطرہ نہیں ہوا تھا اکیلا، بہت سارے جگہوں پر تو یہ وبائی امراض پھیلنا شروع ہو بھی گئی تھیں۔ ہیضہ، پیچش، ملیریا، طاعون، چچک، ٹائیفائڈ اور دیگر وبائی امراض جو تھے یہ پھیلنا شروع ہو گئے تھے، اور جو لوگ زخمی بیچارے تھے ان کے زخم خراب ہونے کا کام شروع۔ اب اس وقت کیا تھا کہ پاکستان کی حکومت جو خود ابھی اپنے قدموں پر کھڑی نہیں ہوئی تھی، وہ پورے طریقے سے، اس کے پاس پیسہ بھی نہیں تھا، وہ پورے طریقے سے ان لوگوں کو سنبھال نہیں سکتی تھی۔ یہ اللہ کی مدد تھی جس نے یہ سب کام جو ہیں وہ سر انجام دیے۔ ہماری اس وقت کی آبادی، ہمارے جو لوگ تھے یہاں کے مقامی لوگ تھے، ہمارے اسٹوڈنٹ جو تھے اسکولوں کالجوں کے، یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی تھی یہاں پر، تو
ان لوگوں نے باہر نکل کر ان مہاجرین کا خیال کرنا شروع کیا، ان مہاجرین کو ہر طرح کی مدد دینے کا ان لوگوں نے سوچا۔ ایون یہ کہ وہ جو ڈیتھ ہو جاتی تھیں ان لاشوں کی تدفین بھی یہی کر رہے تھے۔ اور سید قاسم محمود صاحب کہتے ہیں کہ اتنی بعض اوقات ایسی کیفیت تھی کہ ہمیں لاشیں جو ہے پورے اہتمام کے ساتھ بھی نہیں ہم اس کو کر سکتے تھے، ان کی جیسے کفن دفن کا انتظام کرنا کچھ بھی تو پاس نہیں تھا، ان کو ویسے ہی دفنایا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے، شہادت کے درجے پر وہ لوگ فائز تھے اور ان کو دفنانے والے بھی عظیم انسان تھے۔ بہرحال مہاجرین کی آمد سے پھر جو مسائل پیدا ہوئے ان کو بھی دیکھ لیتے۔ یہ سب کچھ ہمارے سماج پر اثر انداز ہو رہا تھا، ہماری سماجی سیٹ اپ ہمارا جو ہے وہ ایسا بنتا جا رہا تھا کہ وہ مہاجرین جو آئے تھے، جو اپنے گھروں سے نکالے گئے تھے، جن کی خواتین کی بے حرمتی کی گئی تھی، جن کے بچوں کو ان کے سامنے مارا گیا تھا، جن کے بوڑھوں کو ان کے سامنے مارا گیا تھا۔ خواتین تو اپنی بے حرمتی، اپنی عصمت کو بچانے کے لیے وہ تو انہوں نے کنویں میں چھلانگیں لگا دیں، انہوں نے بچوں سمیت جو ہے وہ نہروں میں ڈوب گئیں، انہوں نے جو طریقہ وہ اختیار کر سکتی تھیں۔ بعض گھروں میں تو یہ تھا کہ پستول اور چیزیں جو ہیں وہ تھما دی تھی کہ اگر قریب آئے تو انہیں مار دینا ہے۔ تو بہرحال اس کیفیت میں یہ لوگ، اس خوف و ہراس کی کیفیت میں یہ لوگ بیچارے یہاں پر آئے ہوئے تھے، تو عجب ان کے اندر خوف و ہراس جو ہے وہ پھیلا ہوا۔ پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب خوف و ہراس پھیلا تھا تو عدم تحفظ کی فضا جو ہے وہ ان کے اندر بہت زیادہ نفسیاتی طور پر موجود تھی کہ وہاں سے حالانکہ ان کے ساتھ جب یہ وہاں سے قافلے چلتے تھے تو ان کے ساتھ فورسز بھی ہوتی تھیں، مگر وہ فورسز جو ہیں وہ ہندوؤں کے علاقے میں تو ہندوؤں ہی کی ہوں گی نا، نان مسلم، تو انہوں نے تو پھر اپنا بدلہ لینا ہوگا، وہ جو بھی کچھ کر سکتے ہوں گے وہ بھی کرتے ہوں گے۔ تو بہرحال عدم تحفظ کا جو احساس ہے اس نے مسلمانوں کو نفسیاتی طور پر ڈپریشن کا شکار کر دیا ہوا تھا۔ اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو ہماری یہ جو مقامی آبادی تھی یہ بھی عدم تحفظ کا شکار ہوئی پڑی تھی، یہ بھی اپنے مال جائیداد کے چھن جانے کے خوف سے عدم تحفظ کا شکار ہو گئے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس ٹائم میں بہت بہترین لیڈر کا کردار ادا کیا تھا۔ انہوں نے مہاجرین کی آبادکاری پر فوکس دیا، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، گھر بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو ان کو پہلے گھر دینا ضروری تھا، ان کو سایہ، ان کو شیلٹر دینا ضروری تھا، ان کو چھت دینی ضروری تھی تاکہ یہ وہاں آباد ہوں اور اس کے بعد پھر اپنے کام کریں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان نے اپنے ہیڈ کوارٹر تک جو ہے وہاں پر تھوڑے دنوں کے لیے منتقل کر لیے تھے لاہور میں، تاکہ ان مہاجرین کی آبادکاری جو ہے وہ پراپر طریقے سے ہو سکے۔ وزارت مہاجرین تک بنا دی تھی۔ اب ان لوگوں کو جب تسلی دینی تھی اور قائد اعظم نے تسلی دی، ان کو موٹیویشن ملی، قائد اعظم کی موجودگی سے بہت جذبے ان کے جوان ہوئے۔ تو بہرحال ہندوستان چھوڑ کر یہ جو لوگ آئے تھے ان کو کہا گیا کہ آپ اپنی جو جائیداد ادھر چھوڑی ہے اس کے بدلے پاکستان میں کلیم داخل کروا سکتے ہیں زمین اور جائیداد کا، تاکہ آپ کو مل سکے۔ اب اس کلیمز کے چکر میں بہت زیادہ گھپلے ہوئے، بہت کرپشن ہوئی، کیونکہ جو اصل لوگ تھے انہوں نے تو جتنے کروائے ہوں گے، یہاں پر نقل لوگ بھی آ گئے تھے، وہ لوگ بھی آ گئے تھے جن کا کلیم نہیں بنتا تھا، مگر انہوں نے فیک کلیم جمع کروائے۔ ہم 1951 کی مردم شماری کے مطابق دیکھتے ہیں کہ سندھ میں آنے والے مہاجرین کی تعداد 5,40,000 تھی اور سندھ سے جانے والے مہاجرین کی تعداد تقریباً 9 لاکھ تھی۔ اسی طرح سرحد میں آنے والے مہاجرین کی تعداد 51,000 تھی اور سرحد سے جانے والے مہاجرین کی تعداد 2,69,000۔ مطلب ایک سفیشینٹ جو گھر تھے یا جو سہولتیں تھیں جو ہندو چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ یہاں موجود تھیں، اور جو باہر سے مہاجرین اب ہندوستان سے آئے تھے ان کو وہاں پر اکاموڈیٹ کیا جا سکتا تھا۔ لیکن وہی بات کہ عدم تحفظ کی بنا پر ان لوگوں نے، ان صوبوں نے کہا کہ ہم ان کو مزید جو ہے وہ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، ہم ان کو کیسے اکاموڈیٹ کریں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کی سربراہی میں جو حکومت وقت کام کر رہی تھی، بہت اچھا فیصلہ کیا انہوں نے کہ ایک کمیٹی بٹھا کے فیصلہ کیا گیا کہ جو اب مہاجرین ہیں، تقریباً مغربی پنجاب میں وہ مہاجرین اکاموڈیٹ ہو رہے تھے، لیکن یہ جو مہاجرین ہیں ان میں سے سندھ کو 2 لاکھ مہاجرین دیے جائیں، سرحد میں 1 لاکھ مزید جو ہیں وہ
بھیجے جائیں، بہاولپور، خیرپور، بلوچستان، وہاں 1 لاکھ مہاجرین جو ہیں وہ بھیجے جائیں۔ تو اس طرح مہاجرین کی اس تقسیم سے مطلب یہ تھا کہ برڈن جو ہے وہ کم سے کم علاقوں پر، کم سے کم جگہوں پر پڑے۔ اب یہ بات بار بار کہ وہ بد اعتمادی ان کے اندر آ گئی تھی کہ یہ جو جھوٹ لوگ کرتے جا رہے ہیں کام، تو ظاہر ہے جو ٹھیک ہوتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ چنانچہ تلخیاں جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو گئی تھیں لوگوں کے درمیان۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان اس بد اعتمادی کا مزید شکار ہو گئے، اور بھی بہت ساری وجوہات کی بنا پر۔ تو ہماری مطلب ایک تو کلیم داخل ہونے کی بات تھی، لیکن اس کے علاوہ جو پولیٹیکل صورتحال تھی جس نے اس سوشل صورتحال کو اپنی گرپ میں لے لیا تھا، وہ زبان کا مسئلہ تھا۔ زبان کا مسئلہ اس طرح تھا کہ بنگلہ زبان جو تھی وہ 56% آبادی والے علاقے مشرقی پاکستان کی تھی، اور اردو جو تھی یہ رابطے کی زبان تھی، جس کو قائد اعظم محمد علی جناح کی حکومت نے، لیاقت علی خان صاحب کی حکومت نے اس کو رابطے کی زبان کے علاوہ اس کو سرکاری زبان کا درجہ دے دیا، اس کو اسٹیٹ لینگویج کہا گیا۔ تو جس پر بنگالی جو ہیں وہ تھوڑے پریشان ہوئے کہ ہماری اس زبان کو، بنگلہ زبان کو ملنا چاہیے، کیونکہ ہم 56% ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ وہاں پر جو بنگال تھا، وہاں پر تقریباً 56% جو آبادی تھی ٹوٹل پاکستان کی، تقریباً 25% جو تھے وہ ہندو بستے تھے، اور ہندو بھی وہ جو اعلیٰ تعلیم یافتہ اداروں میں پڑھا رہے تھے، جو ذہن کو موٹیویٹ کر سکتے ہوتے تھے۔ اور وہاں پر تاجر بہت تھے، ہندو تاجر جو پیسہ لگا رہے تھے، جو پارٹیوں کو پیسہ دیتے تھے، جو لوگوں کو پیسہ دیتے تھے۔ تو مطلب بتانے کا کہ لوگوں کے ذہنوں میں پریشانیاں پیدا کرنے کا عمل جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا، کیونکہ ہندوستان جو تھا وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ پاکستان جو اپنے قدموں پر کھڑا ہو۔ بہت ہر جگہ پر اس نے کٹ لگانے کی کوشش پاکستان کے معاملات میں۔ تو یہاں بھی زبان کے مسئلے پر دلوں میں گرہیں پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ادھر لیاقت علی خان نے جو آباد کیا تھا علاقہ کراچی کا، پڑھے لکھے لوگوں کو یہاں پر لا کر آباد کرنے کا ان کا خیال تھا تاکہ حکومت چلائی جا سکے۔ تو یہ جو چیزیں تھیں یہ مطلب بے اعتمادی جو تھی وہ پیدا کرتی جا رہی تھیں مقامی آبادی اور ان مہاجرین کے درمیان۔ اور زبان کا مسئلہ جو تھا یہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کا مسئلہ بنتا جا رہا تھا۔ تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے فوری طور پر قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ خود گئے 1948 میں، حالانکہ ان کی طبیعت بھی خراب تھی، اس کے باوجود، اپنی کمزور صحت کے باوجود قائد اعظم محمد علی جناح بنگلہ زبان کو بتانے گئے کہ یہ ہماری زبان بہت بڑی زبان ہے، بہت اچھی زبان ہے، مگر جو اردو ہے یہ سرکاری زبان اس لیے ہے کہ یہ سارے علاقوں میں بولی جائے گی، اور کسی ایک زبان کا جو ہے وہ سپیریورٹی اس طریقے سے نہیں آئے گی۔ تو اردو جو ہے وہ ہمارے سارے صوبوں میں بولی جاتی ہے، وہ اسٹیٹ زبان، اسٹیٹ لینگویج ہوتی ہے۔ اور قائد اعظم نے وہاں جا کر کہا بھی کہ جو اسٹیٹ لینگویج ہوتی ہے یہ جوڑے رکھتی ہوتی ہے ملکوں کو، قوموں کو۔ مگر بنگلہ زبان کی یہ جو تحریک چلائی تھی قائد اعظم کی موجودگی کی وجہ سے تو تھوڑا سا مسئلہ حل ہو گیا، مگر بعد میں اس زبان کو لے کے اندرونی بیرونی محاذ پر بہت زیادہ پیش قدمی ہوئی، بہت زیادہ اردو کو اور مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان کے لوگوں کو اس حوالے سے کہا گیا برا بھلا۔ ایک اور چیز بھی زبان کے اس مسئلے کو زیادہ بڑھانے کا حصہ بنی تھی کہ جو علاقہ تھا نا مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹونمنٹ آبادیاں، یعنی جو انگریز تھا اس نے اپنی فوجی چھاونیاں بنا رکھی تھیں، اور وہاں پر اس کے انگریز رہتے ہوتے تھے، عام آبادی سے ہٹ کر دور تھیں، اور وہ ایسے لگتا تھا جیسے انگریز جو ہیں وہ سب سے زیادہ سپیریئر ہیں اور باقی جو ہیں وہ انفیریئر ہیں۔ یہ خیال گمان ہوتا تھا پاکستان بننے سے پہلے۔ پاکستان بننے کے بعد یہ سیٹ اپ جو ہے یہ ایسے ہی رہا۔ اس گمان نے اور زیادہ شدت اختیار کر لی تھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ 1947 میں جس دن پاکستان بنتا ہے تو شیخ مجیب الرحمن صاحب کا حال احوال پڑھ کے دیکھیے گا، تو شیخ مجیب صاحب کہتے ہیں کہ ہم سارے اسٹوڈنٹ جو تھے وہ اپنی سائیکلوں پر ملنے جاتے ہیں، اس وقت کے گورنر کو مبارکباد دینے کے لیے جاتے ہیں، اور ہم تھکے تھکائے جب وہاں پہنچتے ہیں تو گورنر ہم سے ملتا ہی نہیں ہے،
اور مطلب اتنا زیادہ اس کا رسپانس نہیں ہوتا ہے، جس نے ہمیں احساس میں مبتلا کر دیا، احساس کمتری میں، کہ یہ ہمیں شاید انفیریئر سمجھ رہا ہے۔ تو وہ خیالات، وہ احساسات جو تھے وہ لوگوں سے آگے معاشرے میں پھیلتے چلے گئے، اور زبان کی صورت میں، وہ بنگلہ زبان کی برتری کی صورت میں وہ مسئلہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے، اردو اور بنگالی جھگڑے کی صورت میں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارا ملک جو تھا وہ دو لخت ہو گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کرے، کیونکہ جب کہا گیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، جھگڑے میں نہ پڑو، تو پھر جو ہے وہ ہمیں جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے تھا، مگر یہ کہ ایسا ہو گیا، کیونکہ ہماری جو سوسائٹی ہوتی ہے اس میں بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں معاملات کو آگے لے کے جانے میں۔ تو بہرحال یہ ہمارا پاکستان کے ابتدائی وہ مسائل تھے جنہوں نے بعد میں بہت زیادہ اوور لیپ کیا، بعد کے حالات پر بھی یہ غالب آ گئے، بنگلہ دیش بن گیا پاکستان سے الگ ہو کے۔ اب ہم آج کے لیکچر کو ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگلے ٹاپک پر ہم بات کریں گے، معاشی مسائل پر۔ تو تب تک کے لیے آپ سے میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔